سورۃ المومن 24واں پارہ ہے، آیت نمبر 79 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأکلون صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دی کہ اگر یہ کفار مشرکین تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، مصیبت میں ڈالتے ہیں، پریشانیاں اور مختلف قسم کے حالات کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو تم صبر کا مظاہرہ کر لو، صبر کا دامن تھامے رکھو، اور اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کے ذمے ہے ایمان والوں کی مدد کرنا اور کافروں کو شکست دینا۔ یہ شکست خوردہ بنیں گے، مسلمان فاتح بنیں گے، لیکن یہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر، کبھی تو ہم آپ کو آپ کی زندگی بھی دکھا دیں گے اور کبھی آپ کے بعد ہم یہ ساری چیزیں کرائیں گے، اور ایک دن ایسا بھی مقرر ان سب کو ہمارے پاس واپس آنا ہوگا، ہم ان سے حساب لیں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو بتایا گیا، کیونکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزے کا بار بار اصرار کرتے تھے، ہم جو چاہتے ہیں اس معجزے کا اظہار کر لو، تو اللہ نے فرمایا پیغمبر کے ہاتھ میں یہ ہے نہیں کہ وہ خود بخود معجزے کا اظہار کر لے، معجزے کا ظہور جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ مزید اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں، انسانوں کو سمجھانے کے واسطے کہ اس کائنات کے نظام کے اندر اصل تو اللہ ہے، اللہ کا امر چلتا ہے اور اللہ ہی اس کائنات کے نظام کو بنانے چلانے والے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے چوپاؤں کو بنایا۔ انعام تمام چوپاؤں پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کا اطلاق اونٹ پر بھی کیا جاتا ہے، بہیمۃ الانعام کے حوالے سے سورۃ انعام کے اندر یہ بات تفصیلی گزر گئی ہے۔ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان چوپاؤں کا ایک فائدہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ تم اس پر سواری کرتے رہتے ہو، سوار ہو کر سوار ہوتے رہتے ہو۔ دوسری چیز فرمایا کہ تم بعض ان جانوروں میں سے کھاتے رہتے ہو، اونٹ ہے، بھیل ہے، بھینس ہے، گائے ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، اس طرح کے یہ جانور جو کہ سواری کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج تو جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس لیے اس حوالے سے تو آج سواری کے لیے جدید نئے آلات سامنے آ گئے ہیں، سواریاں سامنے آ گئی، یہ ریل گاڑی کا نظام، جہاز کا نظام۔ لیکن جس زمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اس زمانے کے حوالے سے سب سے بہترین سواری وہ اونٹ کی سواری ہوتی تھی، اور اونٹ کو سفینۃ، یہ جو صحرا کہتے ہیں، یہ کشتی ہے کس چیز کی؟ ریگستانی علاقے کی۔ جیسے کہ جہاز چلتے رہتے ہیں، سمندروں کے اندر سفر کرتے رہتے ہیں، اس پر مال اس میں لوڈ کیا جاتا ہے، ایسے ہی یہ اونٹ جو ہے ان پر لوڈ رکھ کے اور ان کے اوپر بندے سوار ہو کے چلتے رہتے ہیں، اور یہ کئی دنوں تک چلتا رہتا ہے، بھوکا پیاسا بھی چلتا رہتا ہے، اور تپتی ہوئی ریت کے اوپر بھی چلتا ہے۔ آج بھی بہت ساری وہ جگہ جہاں پر دنیا کے ٹیکنالوجی کے باوجود دنیا کے گاڑیاں جہاں نہیں پہنچتی، ریگستانی علاقوں کے اندر وہاں پر لوگ آج بھی اونٹ استعمال کرتے ہیں، تپتی ہوئی ریت کے اوپر چل نہیں سکتے، نہ گاڑیاں چل سکتی وہاں پر، تو اونٹ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بعض ان میں سے ہو جن کو تم سواری کے لیے استعمال، اور بعض ہو جن کو تم کھانے کے طور پر استعمال، جن کا گوشت کھاتے رہتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے بہت سارے اور بھی منافع ہیں، ان کی گھڑیاں بھی آپ کے کام آنے والی، ان کی کھالیں بھی آپ کے کام آنے والی، ان کے بال بھی آپ کے کام آنے والے۔ کتنے موٹے موٹے کپڑے بنائے جاتے ہیں، سویٹر بنائے جاتے ہیں، چادریں بنائی جاتی ہیں ان بالوں سے، اونٹ کے بال سے، ہاں جی، اس طرح دمبے کے بال سے۔ تو یہ سارے بھیڑ بکریاں جتنے بھی ہیں، ان کے اندر مزید بھی آپ کے بہت سارے منافع ہیں، یہاں تک کہ اس کا گوبر بھی کام آ جاتا ہے۔ زمیندار سے پوچھو گوبر کی کتنی بڑی ضرورت ہوتی ہے اس کو، زمین میں جب وہ کاشت کرتا رہتا ہے
اس لیے ان کی ہر چیز کام آنے والی ہے۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، بعض اوقات تمہارے دلوں کے اندر ایک چاہت اور حاجت ہوتی ہے، اور وہ تمہارے دلوں کے اندر حاجت پورا کرنے کے لیے تم پہنچنا چاہتے ہو۔ بعض لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں، تو سفر کے حوالے سے یہی جانور کام آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہیں ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ان جانوروں کو استعمال کریں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، انہی جانوروں چوپاؤں کے اوپر، ایسی کشتیوں کے اوپر تمہیں سوار کیا جاتا ہے، تمہیں لاد دیا جاتا ہے۔ تحملون، اصل میں دنیا کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ ان چوپاؤں کے پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور یہ جن کے اندر جو منافع ہے، صاف شفاف دودھ اللہ کسی سے لے لیتا ہے، حالانکہ وہ دودھ وہ گندگی اور خون کے درمیان سے ایک نالی ہے اور اللہ پاک اس سے دیتے ہیں، نہ اس میں کوئی بدبو ہے گند کا، نہ اس میں خون کا کوئی رنگ آ رہا، صاف و شفاف دودھ۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کھانا کھائے تو اللہ سے مانگے کہ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اللہ مجھے اس سے بہتر اور کھلا دے، اس کا اللہم اطعمنی خیرا، اس کھانے سے بہتر کھانا مجھے کھلا دے۔ لیکن فرمایا کہ ایک ایسا کھانا ہے جو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اور اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں دعا یہ کرو جب اس کو استعمال کر لو اللہ مجھے اور بھی اس کو بڑھا کے عطا فرما دے، اس سے بہتر نہیں، اس کو بڑھا کے وزدنی منہ، وزدنی منہ۔ جب بندہ دودھ پی لیتے تو دودھ پینے کی دعا کیا پڑھتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی اور وزدنا منہ، اللہ ہمارے لیے اس دودھ کے اندر برکت ڈال دے اور اسے اور بھی بڑھا دے ہمارے لیے، بقیہ تمام کھانوں کے بارے میں، کیونکہ دودھ کے اندر جو یہ الگ بات ہے، اب ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں وہ دودھ نہیں مل رہا جو دودھ ہوا کرتا ہے، لیکن دودھ کی یہ ایک خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاصیت یہ ہے دودھ کی کہ دودھ اس سے بڑھ کر بہتر نہ کوئی کھانا ہے نہ کوئی پینا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ قسم فرماتے تھے جب دودھ کے اندر پانی ڈال کے اس کو ٹھنڈا پیتے رہتے تھے، ٹھنڈا پانی ڈال کے پیتے رہتے، میٹھا پانی ڈال کے پیتے رہتے تھے۔ بہرحال تو اللہ فرماتے اس کے اندر بہت سارے منافع ہیں، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اور بھائی تم اللہ کی کس نشانی کا انکار کرو گے؟ اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتا ہے تاکہ تم اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل کے اندر بٹھا دو کہ مجھے تنہا بنانے والا اللہ، میرے لیے تمام نظام کو بنانے والا اللہ اور میرے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، پھر کیوں اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو؟ اس لیے اللہ جل شانہ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد ڈراتے بھی ہیں، سنو اے لوگو، اے امت محمدیہ، اگر تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرو گے اور اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے عبادت کے اندر، پکار کے اندر، کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے حالات بھی سن لو۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چکر نہیں لگا چکے کہ دیکھ لیتے کہ کیا انجام ہو گیا ان لوگوں کو جن سے پہلے گزر گئے، جنہوں نے پہلے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کو جادوگر کہا اور ان کو جھوٹا کہہ دیا، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے مد مقابل کھڑے ہو گئے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے انجام کار ان سب کو تباہ کیا۔ اور وہ ایسے عام قسم کے لوگ نہیں تھے، وہ تم سے زیادہ قوت اور طاقت والے تھے، کانوا اکثر منہم واشد قوتا وآثارا فی الارض، وہ ان سے زیادہ بھی تھے اور اشد قوتا، قوت اور طاقت میں بھی زیادہ مضبوط تھے ان سے، وآثارا فی الارض، زمین میں اپنی نشانیاں چھوڑنے کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اعلیٰ درجے کے۔ وہ تو پہاڑوں کے اندر گھر بناتے رہتے تھے، چٹانوں کے اندر محلات بناتے رہتے، حجرے بناتے رہتے تھے اپنے لیے۔ اس قوم کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے جتنی ان کے اندر قوت، لیکن باوجود اتنی بڑی قوت اور طاقت کے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون، کوئی نفع نہیں دیا ان کو کس چیز نے، وہ جو کماتے رہتے تھے بس، یعنی ان کے جو اعمال بد تھے، کوئی ناپ تول میں کمی کرتا رہتا تھا، کوئی سٹیاں بجا کے رہتے تھے، کوئی راستے میں لوگوں کو چھیڑتے رہتے تھے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا گندگی میں مبتلا تھے، اللہ جل شانہ نے ان کو تباہ و برباد ہونے کا فیصلہ کر دیا، عذاب آ گیا،
عذاب نے گھیر لیا، لیکن ان کو نہ قوت اور طاقت کام آئی، نہ ان کی اکثریت کام آئی، نہ ان کے جو ہے ہوشیاری کام آ گئی، سب کچھ فیل ہو گیا اللہ کے عذاب کے مقابلے میں۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، اور جب ان کے پاس ان کے رسول اللہ جل شانہ کی طرف سے واضح نشانیاں ساتھ لے کر آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ اترانے لگے اپنے اس علم پر جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہنے لگے او جی ٹھیک ہے اس کے پاس کچھ ہے، لیکن یہ جو علم لے کر وہ جاہلوں کے لیے، ہم بڑی مہذب لوگ ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بندے نے امتحان لیا، بتاؤ تو صحیح اگر یہ زمین اور آسمان یہ سارا کمان بن جائے اور دنیا کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں یہ تیر بن جائے اور اللہ خود تیر پھینکنے والا ہو، تو اگر کوئی بندہ اس سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فی الفور بیان فرمایا کہ جو بندہ تیر پھینکنے والے کے قدم میں آئے گا وہ بچ جائے گا، یعنی جو اللہ جل شانہ کے ہاں ٹھکانہ اختیار کرے گا وہ بچ۔ وہ کہنے لگا واقعی یہ بڑا علم والا ہے، علم والے بھی سر جان، لیکن ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی دنیا والے کہتے ہیں یہ مولوی دقیانوس قصے بیان کرتے رہتے ہیں، یہ کیا خبر، یہ بیکورڈ لوگ ہیں، ہم تو فارورڈ ہیں اور ہم بڑی ترقی کر چکے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج اللہ معاف فرما دے، ہمارے معاشرے کے اندر کیا صورتحال بن چکا ہے۔ لوگ اپنی ضرورت، اس لیے دو قسم کا علم ہے، ایک کو کہتے ہیں علمی معاش، دوسرے کو کہتے ہیں علمی معاد۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے لوگوں کے پاس آج معاش کا علم ہے لیکن معاد آخرت کا علم نہیں، جس کی وجہ سے لوگ دین سے بیزار ہو چکے ہیں۔ صرف لوگ یہ جانتے ہیں کہ میرا پیٹ میں نے کیسے پالنا ہے، میرے بچوں کا پیٹ میں نے کیسے پالنا، اس کے لیے ڈگریاں بھی لے رہے ہیں، اس کے لیے باغ دوڑ بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تکا کپا بھی رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچا کہ میں نے مرنا بھی اور مرنے کے بعد کے لیے میں نے کیا کرنا ہے۔ ورنہ آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، ہمارے گھروں کے اندر نہ تو بڑے نماز پڑھتے ہیں اور نہ چھوٹے۔ ہمارے محلے کی تعداد کو دیکھیے اور فجر کی نماز میں حال یہی محلہ ہوتا ہے، یہی وقت ہے، یہی لوگ ہیں، لیکن ایک دو گھنٹے بعد دیکھیں یہ ساری گاڑیاں اور یہ سارے گلیاں کس طرح بھر کے چلتے رہتے ہیں، کون اٹھانے والا ہوتا ہے؟ بعض اوقات کسی سے بات کرتے جی بلایا کرے، مسجد میں لایا کرے، اور یہ بس ہم کو سمجھا دیتے کیا کرے جی، مانتے نہیں ہے۔ یہی بچہ ہمارا ہوتا ہے، اگر یہ جاب چھوڑ لیتا ہے، یہی بچہ ہمارا ہوتا ہے اسکول نہیں جاتا، پھر ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ پھر گھر میں رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں دیتے، اپنا کام کرو، شادی کرنے کے بعد اس کو الگ کرو، اپنا کام کرو۔ لیکن جب نماز کی بات آ جاتی ہے، نیک اعمال کی، دین کی بات آ جاتی ہے، اور جی بس ہم کو سمجھاتے رہتے ہیں ان کی اپنی مرضی کیا کرے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے علم پر اترانے لگے، دنیا کی چیزوں کا ان کے پاس علم تھا لیکن آخرت کے علم سے ناواقف تھے، اور یہ پیغمبر ساتھ لے کر آئے لیکن وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھ چکے، بیزار سمجھ چکے، وہ اپنی ضرورت ہی محسوس نہ کر چکے کہ اس کی میں ضرورت ہے۔ آج دو چار انگریزی کے الفاظ بندہ سیکھ لیتا ہے، بس میں ایک جگہ گیا، آج اللہ معاف کرے لوگوں کے پاس انگریزی کی اتنی قیمت ہے، لیکن ایک انسان کے میرے کپڑے اور کرتے اور داڑھی کی وجہ سے ایک بندہ مجھے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ بہت بڑے اسکول کے پرنسپل کے ساتھ میں بات کرنے کیا، کرو بات کچھ لکھا، میں کہا سر تھوڑی سی توجہ دیں، میں نے سر اتنا آگے کہہ دیا پلیز سر وی ہیو کم ٹو یو فرام پشاور، میں نے ایک بات یہ کہہ دی بس، وہ بندہ اپنا کر، میں نے کہا سوری سر وی آر گوئنگ، پلیز آپ بیٹھیں، میں نے کہا نہیں یار یہ کوئی طریقہ ہے، میری داڑھی پگڑی اور کرتے کی وہ دیکھ کر آپ میرے ساتھ انسانیت اور اخلاقیات کی بنیاد پہ بات کرنے کے تیار نہیں ہیں، اور دو چار انگریزی کے الفاظ کی بنیاد پر آپ مجھے سب کچھ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لوگوں کی حالت ہے۔ اس لیے اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے دنیاوی علم معاش کی وجہ سے دین اور دیندار لوگوں سے اپنے آپ کو بیزار سمجھ چکے، انجام یہ ہو گیا کہ جب دین سے بیزاری تھی، اللہ کا عذاب آیا تو گھیر لیا، اس چیز کا ٹٹھا کر دیتے، مذاق اڑاتے تھے، یہ ممبر، یہ مولوی، یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے دنیا آباد ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، کہنے کہ ابھی ہم اللہ پر ایمان لائے اور ایک اللہ پر ایمان لائے، ہم کسی اور کو معبود نہیں مانتے، لیکن اللہ فرماتے وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ،
اور وہ کہتے ہیں ہم اب انکار کر چکے ان تمام شرکاء سے جو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا چکے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ایمانہم، جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھا اور فرشتوں کو دیکھا، عذاب کو آتے ہوئے دیکھا، پھر ان کو ان کے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ہمارے عذاب کو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کے توبہ کو قبول فرماتے ہیں لیکن جب تک غرغرہ کی حالت طاری نہ ہو۔ جب غرغرہ کی حالت طاری ہو جائے، فرشتے آنے دیکھ لگ جائے، بس اب عالم آخرت شروع ہو گیا، اب توبہ کوئی قبول نہیں ہوگا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کا طریقہ ہے بندوں کے اندر گزر گیا ہے۔ یاد رکھو امت محمدیہ، تم بھی پچھلے لوگوں کی طرح باز نہیں آؤ گے، پیغمبر کی بات کو ترجیح نہیں دو گے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرو گے، تو تم بھی ان کی طرح ناکام و نامراد ہوں گے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور وہیں پر کافر لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا، پھر تم بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، لترکبوا منها، تاکہ تم اس میں سے بعض پر سواری کرو، ومنها تأکلون، اور بعض اس میں تم کھاتے رہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تمہارے لیے ان چوپاؤں کے اندر اور بھی نفع کی چیزیں ہیں، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی ایک حاجت کی طرف، یہ حاجت تک جو تمہارے دلوں کے اندر ہوتی ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان چوپاؤں کے اوپر، ان کشتیوں کے اوپر تم سوار کیے جاتے ہو، بار تمہارا ڈال دیا جاتا ہے، بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں دکھاتا ہے وہ اپنی نشانیاں۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تم اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا ان لوگوں نے چکر نہیں لگایا، پھرے نہیں یہ زمین کے اندر کے دیکھ لیتے کیسا انجام رہا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر گئے۔ کانوا اکثر منہم، وہ تھے ان سے زیادہ، واشد قوتا وآثارا فی الارض، اور قوت کے اعتبار سے زیادہ سخت تھے اور زمین میں نشانیاں چھوڑنے والے تھے۔ فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، بس ان کو کوئی نفع نہیں دیا، کسی چیز نے ان کو نہیں بچایا جو وہ کماتے رہتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پر جب ان کے پاس ان کے رسول اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں ساتھ لے کر آئے، فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، تو وہ اترانے لگے اپنے اس علم پر جو ان کے پاس تھا۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، قالوا، کہنے لگے، آمنا باللہ وحدہ، ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم انکار کر چکے ان تمام معبودوں سے، ان تمام شرکاء سے جو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، لیکن نفع نہیں دیا پھر ان کو ان کے ایمان نے، لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا۔ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو کہ گزر گیا ہے اس کے بندوں کے اندر۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور نقصان اٹھانا پڑا وہیں پہ کافروں کو۔ صدق اللہ۔